یہ شعر حضرت کے لیے ہے، اور شعر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کل ترقی دنیا میں ارباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بنتا ہے پھر کفر سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دعوت خطاب دینے چلا ہوں اس عظیم شخصیت کو جس شخصیت کا ہمیں انتظار تھا، ثانی غازی اورنگزیب جناب حضرت مولانا عادل عمر صاحب، نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا طریق بعدہ ولا سبیل بعدہ ولا منصوص بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا طریق بعدہ ولا سبیل بعدہ ولا سنت بعدہ ولا امت بعدہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا محمد صلاة دائما إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وأهل بيت، خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر ومعاوية ابن أبي سفيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام آخر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما گرام قدر علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین علاقہ، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ حضرات کی جامعہ مسجد اور اس کے زیر اہتمام چلنے والا یہ دینی ادارہ، جس میں کثیر تعداد کے اندر طلباء علوم قرآن کو حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج سالانہ پروگرام جس میں بہت سارے بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، ان کے اعزاز اور اکرام میں آج کا یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ میرے بعد انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے، اور یہ خوبصورت سلسلہ انشاءاللہ بڑے احسن انداز میں اپنے اختتامی مراحل کو طے کرتا ہوا اپنے اختتام تک پہنچے گا. میں بڑے تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کی توجہ کی نظر اپنی گفتگو کرنے لگا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، انتہائی مختصر مگر پر اثر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. واجب الاحترام میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے
انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کتابیں اتاری ہے، تورات، زبور اور انجیل۔ یہ کتابیں حضرات انبیاء پر اترتی چلی گئی۔ پھر رب کریم نے جہاں پر نبوت کا سلسلہ محمد کریم علیہ السلام پر ختم کر دیا، کامل اور مکمل کر دیا، وہاں پر رب کریم نے ہدایت کی کتاب کا سلسلہ قرآن کریم پر ختم اور تمام اور مکمل کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک اس کتاب نے باقی رہنا ہے، قیامت کی صبح تک قرآن نے رہنا ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کے فیوزات، قرآن کے برکات، قرآن کے انوارات، قرآن کے چشمے، قرآن کے علوم، قرآن کے ہدایت کے راستے، قرآن کریم کا اجر و ثواب، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے حفاظ، قرآن کریم کے قراء، قرآن پڑھنے والے، قرآن کریم حفظ کرنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا۔ رب کریم نے عالم اسباب میں قرآن کریم کی حفاظت یوں کی ہے کہ رب کریم نے پاک پیغمبر کے دل میں اس قرآن کو جمع کر دیا، پھر پاک پیغمبر کے دل سے یہ قرآن امت کے دل میں منتقل ہوتا رہا۔ پہلا طبقہ جنہوں نے نبوت سے قرآن کو لیا، پیغمبر کے یار، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے جانثار، پیغمبر کے وفادار، انہوں نے نبوت کے دل کے اندر جو قرآن بینات اور محکم اور آیاتیں اور پیغمبر کے سینے میں قرآن کریم فرقان حمید جمع تھا، انہیں نبوت کے سینے سے ان کے سینوں تک یہ منتقل ہوتا رہا، اور پھر صحابہ کرام قرآن کے حافظ بنتے چلے گئے۔ پاک پیغمبر کے جاننے کے بعد بھی سلسلہ رکا نہیں، پاک پیغمبر کے جاننے کے بعد بھی قرآن کے انوارات جاری اور ساری تھے، وگرنہ سابقہ امتوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر نبی کے جاننے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کے لیے دوسرا نبی آتا تھا، تو آپ کی حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء آتے رہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو تورات کی حفاظت کے لیے، تورات کو حفظ کرنے کے لیے، تورات کو محفوظ کرنے کے لیے دوسرے نبی نے ذمہ داری اٹھائی۔ ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، ہر رسول کے بعد دوسرا رسول۔ اسی طرح جب زبور کی حفاظت رب کریم نے حضرت داؤد کے بعد پیغمبروں سے لی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات تک یہ انجیل تھی، لیکن جیسا ہی زمانہ گزرتا رہا تو رات تبدیل ہے، زمانہ گزرتا رہا انجیل تبدیل ہے، زمانہ گزرتا رہا زبور تبدیل ہے، اس کی آیاتوں کے اندر تحریف ہو چکی، ان کی آیاتوں کے اندر کمی زیادتی ہو چکی۔ اس تورات کا حافظ کائنات پہ نہیں ہے، انجیل کا حافظ کائنات پہ نہیں ہے، زبور کا حافظ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں قرآن کی صداقت پر، حقانیت پر، مرتبے پر، مقام پر، عظمت پر، شان پر، قرآن کریم کی حفاظت پر، قرآن کریم کی کاملیت پر، قرآن کریم کی لا شک ہونے پر، لا ریب ہونے پر، کامل ہونے پر، کہ زبور زمانے کی مرورات گزرتے چلے گئے، واقعات ہوتے چلے گئے، حادثات ہوتے چلے گئے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم جو قرآن محمد کے دل پہ اترا تھا، وہی قرآن ان حافظ قرآن کے
محض جذبات میں نہیں کر رہا، رب ذوالجلال کی قسم یورپ اور برطانیہ ترقی کے عروج پر ہے، آسمانوں پر جہاز اڑا دیے، سمندر پہ بیڑے چلا دیے، سائنس ٹیکنالوجی کمیونیکیشن پہ ترقی کرتی ہے، لیکن تورات کا حافظ نہ لا سکے، انجیل کا نہ لا سکے، زبور کا نہ لا سکے۔ یہ ساری ترقیاں کی ہے، لیکن وہ کہو کمپیوٹر بنانے والوں تورات کا حافظ تو پیش کرو، انجیل کا پیش کرو، زبور کا پیش کرو۔ پیش کرنے سے قاصر ہے، یہ بات میں محض جذبات میں نہیں کر رہا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ اور پھر آپ حضرات کو اگر یقین نہ آئے، تراویح پڑھ لینا، حافظ قرآن ایک پارہ پڑھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، سامنے کتاب کھلی ہوئی نہیں ہے، قرآن کھلا ہوا سامنے نہیں ہے، دل سے پڑھتا ہے، جو قرآن دل میں محفوظ ہے وہ لبوں پر آتا ہے، زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، یہ استاذ قرآن پڑھتا ہے، تراویح کے اندر پڑھتا ہے، فر پڑھتا ہے، تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہاں پر کمیٹی والے کہتے ہیں 27 کو قرآن کا ختم ہے، 27 تاریخ آتی ہے الحمد سے، جو قرآن شروع ہوا تھا 27 کو 50 تک پہنچ جاتا ہے۔ دل سے پڑھتا ہے، زبان پہ جاری ہے۔ اور پھر منظر قرآن کی حفاظت کا یہ کہ کبھی کبھی منظر یوں ہے، شاگرد استاذ کہتے چلو شاگرد کو سماعت کے لیے کھڑا کر دوں، شاگرد پیچھے ہے، آگے استاذ ہے، استاذ تراویح پڑھا رہا ہے، سماعت شاگرد کر رہا ہے، اور یہ وہ شاگرد ہے، استاذ کہتا ہے اٹھو، یہ اٹھ جاتا ہے، حکم دیتا ہے، یہ بھاگتا ہے، استاذ کہتے پانی لاؤ، یہ بھاگ کر جاتا ہے، استاذ کے جوتے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، استاذ حکم کرتا ہے، تابعداری کا اظہار کرتا ہے، استاذ حکم کرتا ہے، بھاگ کر کام کرتا ہے، استاذ حکم کرتا ہے، یہ تابعدار کھڑا رہتا ہے، استاذ بات کرتا ہے، یہ ادب میں خاموش ہے، استاذ بیٹھتا ہے، یہ دو زانو ہو کر استاذ کے سامنے زانوئے تلمس یہ بھی ٹکا کر ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، استاذ بات کرتا ہے، یہ احترام کے اندر جی سے آگے بات نہیں کرتا، احترام کے اندر یہ خاموش رہتا ہے، احترام کے اندر یہ جواب نہیں دیتا، احترام کے اندر استاذ کی بات پہ یہ بیچ میں نہیں بولتا، احترام کے اندر یہ استاذ کی بات کو ٹوکتا نہیں ہے، استاذ کو روکتا نہیں ہے، استاذ کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، استاذ کے اوپر سوال نہیں کرتا، استاذ کے اوپر اشکال نہیں کرتا، بلکہ یہ بڑا ادب والا ہے، بڑے احترام والا ہے، بڑے سلیقے والا ہے، بڑی تہذیب والا ہے، بڑا تابعدار ہے، بڑے ماننے والا ہے۔ لیکن آج قرآن کی وجہ سے منظر تبدیل ہے، مسلح پہ استاذ ہے، پیچھے یہ شاگرد ہے، استاذ قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے غلطی کرتا ہے، یہ بچہ استاذ کو عالم تصور پہ کہتا ہے استاذ محترم آپ کا ادب اپنی جگہ پر، آپ کا احترام اپنی جگہ پر، آپ کا مقام اپنی جگہ پر، آپ کی حیثیت اپنی جگہ پر، آپ کا احترام اپنی جگہ پر، آپ کی شان اپنی جگہ پر، لیکن قرآن پہ غلطی کرو گے آگے جانے نہیں دوں گا، ایک بار کرو گے جانے نہیں دوں گا، دو دفعہ کرو گے جانے نہیں دوں گا، جب تک قرآن کی غلطی ٹھیک نہیں کرتے استاذ محترم آگے جانے نہیں دوں گا، لقبہ میں دیتا رہوں گا، ڈاکٹر میں بار بار رہوں گا، غلطی میں دکھاتا رہوں گا، اشکال میں
مسئلہ قرآن کا ہے، مسئلہ قرآن کی حفاظت کا ہے، اور رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، تو استاذ ہے لیکن غلطی کر رہا ہے، میں نے قرآن کے محافظ حافظ قرآن کو پیچھے کھڑا کر دیا ہے، وہ تمہیں آگے جانے نہیں دے گا، کیونکہ جب حفاظت رب نے لی ہے تو پھر رب کریم جس طرح بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا انتخاب ہوتا ہے، ابابیلوں کو چن لیا جاتا ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے ان ابابیلوں کا انتخاب ہوا ہے، ان ابابیلوں کو چن لیا ہے۔ یہ قرآن کے ابابیل ہیں، ان کے سامنے کوئی قرآن میں غلطی کرتا ہے یہ اسے آگے جانے نہیں دیتے، وہیں پر روک کر کہتے ہیں غلطی درست کرو۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے۔ مجھے گفتگو بڑی تفصیلی کرنی تھی لیکن مجھے آگے 3 جگہ اور جانا ہے، ایک جگہ 3 جگہ مجھے اور جانا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ حضرات اپنے اس ادارے کو انشاءاللہ ترقیوں سے مزید ہمکنار کریں گے۔ الحمدللہ اب بھی آپ حضرات کا ذوق اور شوق دیکھ کر دل نہیں کر رہا میں گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں، اور تسلسل کا جو سلسلہ قائم ہو چکا ہے اسے